أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن
لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من اهل النار اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین ثم آمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ہاں جی وہ پچھلا رکوع تھا 87 6 بھی نہیں 7. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک یعنی پے در پہ رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ. تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. بنی اسرائیل کے پیچھے ہم جرائم پڑھ رہے تھے. مزید ان کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی سے مراد تورات دی. تورات دینے کے بعد انہوں نے اسے کیا کیا؟ بدل ڈالا. اپنی مرضی کی باتیں اس میں ایڈ کر دیں اور اپنی مرضی کا دین بنا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو اوپر میں نے مزید نعمت کرتے ہوئے انہیں کیا کیا کہ دیگر انبیاء بھی بھیجے. صرف حضرت موسیٰ کو ہی نہیں بھیجا بلکہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک پیغمبر آتا رہا تاکہ وہ انہیں تورات کے مطابق عمل کرنے کو کہتے رہیں اور یہ تورات پر عمل کر سکیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے جرائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے انبیاء کا بھی کیا کرنا شروع کر دیا؟ قتل کرنا شروع کر دیا. انبیاء کا قتل کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ انبیاء انہیں تورات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے تھے جو ان کو ناگوار لگتا تھا اور پھر وہ ان کے پلان بنا کر ان کو ہی قتل کر ڈالتے تھے کہ نہ ہوں گے نہ ہمیں اس باتوں کی طرف حکم دیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ان کی خواہشوں کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا اور تورات کے خلاف جاتے دیکھا تو اللہ نے ایک کے بعد ایک رسول بھیجتا چلا گیا. شاید کہ کسی بھی رسول کی بات کو مان لے لیکن انہوں نے ہر رسول کو جھٹلایا. کسی کا انکار کر دیا, کسی کو مار ڈالا, قتل کر ڈالا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ مجھے بھی انہی کی سازشوں نے آخری وقت میں وہی زہر کا لقمہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتے پہنچاتے مرنے کے قریب لے گیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شروع سے ہی بات چلی آ رہی تھی کیونکہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. انبیاء کو قتل کرنے والے سب سے بڑا ظالم ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا. یعنی نبی کس کی طرف سے بنے گئے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. اور نبیوں کو قتل کرنا سب سے بڑا ظالم شخص ہے.
ظلم کیا ہے سب سے بڑا؟ نہیں، ظلم شرک. ہاں جی، ظلم کیا ہے؟ شرک. اور ظالم شخص کون ہے؟ وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نبیوں کو بھی قتل کر دیا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو تب ہی تو وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. کس کو شریک ٹھہرایا؟ اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو. اللہ نے ہمیں قرآن میں اس بات کی خبرداری کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے نفس کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اگر تم نے اپنے نفس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کے علاوہ اس کی بات مانی، تو پھر تم نے کیا کیا؟ تب بھی تم نے شرک کیا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء بھیجے، اور ان میں سے دوسرے نبی کس کا ذکر کیا گیا؟ عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کا. ان کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دی؟ واضح دلیلیں دی. واضح دلیلوں سے مراد کیا ہے؟ معجزے جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. کون کون سا معجزہ تھا؟ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. یعنی بات یہی آتی تھی کہ اللہ کے حکم سے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تب بھی میں یہ کام کرتا ہوں. یہ معجزہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دوسرا کیا تھا کہ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو تمہارے پیٹوں کے اندر ہے، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. اس کے علاوہ کیا تھا کہ وہ پیدائشی اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے. یہ تیسرا معجزہ تھا، پیدائشی اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے. اور چوتھا معجزہ ان کا کیا تھا کہ پرندے مٹی کے بناتے تھے، پھر ان میں پھونک مارتے اور اللہ کے حکم سے وہ اصلی پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ واضح دلیلیں کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مزید صفت بیان کرتے ہوئے، مزید معجزہ بیان کرتے ہوئے قرآن کے اندر ہی الفاظ استعمال کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک روح کے ساتھ قوت بخشی سے مراد روح القدس نے ان کی مدد کی. روح القدس کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کہ وہ فرشتوں میں سے سب سے بہترین فرشتے، پاکیزہ فرشتے، اور اللہ کے نزدیک سب سے اول نمبر، یعنی کہ تمام پیغمبروں پر اترنے والے وہی فرشتے تھے. تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی گئی ہے کہ اگر ہمیں کسی حوالے سے کسی مدد کی ضرورت ہے، کسی معاملات میں کسی مدد کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس طرح سے دعا کرنی چاہیے، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ ہماری بھی روح القدس کے ساتھ مدد فرما. یعنی اللہ رب العزت فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد کر دے گا. وہ کام جو ہم سے نہیں ہو پا رہا، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے وہ کام کروا دے گا. تو اس دعا کو، یعنی اللہ مجھے قوت دے، مجھے مدد دے، مجھے میرا ساتھی دے، یا میرے معاملات میں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں اس میں میرے لیے فائدہ دے، تو ہم دعا کر سکتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کے معجزے کا ذکر جو کیا وہ 5 تھے. دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. پیدائشی اندھے کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا. نمبر 3، مٹی کے پرندے بناتے تھے اور ان میں روح پھونکتے تھے، ہوا پھونکتے تھے یا روح پھونکتے تھے، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا اصلی پرندہ بن جاتا تھا. انسان جو کچھ کھا کر آتا تھا اس کے پیٹ میں کیا ہے وہ اس کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے. اور اس کے علاوہ روح القدس سے ان کی مدد کی گئی تھی. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ کچھ رسولوں کو تو جو تمہارے پاس چیز لے کر آئے جسے تمہارے دل نہ بھی چاہتے تھے، یعنی تورات، وہ جو تورات لے کر آئے تھے تمہارا دل نہیں چاہتے تھے اس کے پر عمل کرنے کا، تو تم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ تکبر کیا، احکامات کی نافرمانی کی. تکبر ہوتا کیا ہے؟ تکبر کے حوالے سے بعض احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے حوالے سے فرمایا کہ سب سے بڑا تکبر یہی ہے کہ اللہ کی بات کو نہ ماننا اور اپنی خواہش کے مطابق چل پڑنا، یہ تکبر ہے. یعنی بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کے آگے وہ اللہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. تکبر ہوتا بھی تو یہی ہے نا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میرے سے زیادہ بہتر
کوئی نہیں ہے۔ غرور آ گیا، تکبر آ گیا، تو اللہ کی آیات کا انکار کرنا بھی تکبر ہے، اللہ کی بات کا، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا بھی تکبر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتا دیا کہ صرف وہی تکبر نہیں کہ کوئی امیر ہوگا تو غریب کے اوپر بیٹھ کے تکبر کر رہا ہوگا، دیکھو میرے پاس مال ہے۔ اصل تکبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی آیات کو نہ مان کر اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کرے، جو کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح دی اور تکبر کیا۔ ایک فرقہ ان میں سے ایسا تھا جو ان باتوں کو جھٹلا دیتا تھا، اور ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو نبیوں کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ تو بہرحال یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تورات کو بھی نہیں مانتے تھے اور انبیاء کا بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست کے فرائض انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست کی جا سکتی ہے۔ جب ایک نبی کا انتقال ہوتا تو اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا، اس کا جانشین بنا دیتا تاکہ وہ سیاست چلتی رہے۔ اب سیاست کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کرنا، یعنی جیسے کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے، ہم خلیفہ کہیں، یا سیاست کے طور پہ انہیں کہیں کہ اس وقت انہوں نے زمین پہ کیا کی؟ لوگوں کے اوپر حکمرانی کی۔ تو کس انداز میں کی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میں اللہ کے دین کے مطابق چلتا رہوں تو تم میری بات مانا، جب میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں بات نہ کہوں تو تم میری بات نہ ماننا۔ تو یہی سیاست تھی۔ تو اس سیاست کے حوالے سے کیا آتا ہے کہ بنی اسرائیل سیاست کے فرائض سر انجام دیتے رہتے تھے، اور اس کو ایک نبی قتل ہوتا تھا یا انتقال کر جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نبی ان کے جانشین بنا دیتا تاکہ لوگوں کو سمجھانے اور بتانے اور لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ سیدنا حسان کے مسجد میں شعر پڑھنے پر سیدنا عمر نے اعتراض کیا، اشعار کہتے تھے تو اس کے اوپر اعتراض کیا، تو سیدنا حسان نے سیدنا ابو بکر سے تصدیق کرواتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ حسان کی روح القدس سے مدد فرما، یعنی اللہ کے نبی نے تو مجھے اس طرح سے دعا دی اور تم میرے شعر کہنے پر مسجد میں اچھا نہیں سمجھ رہے، جبکہ وہ شعر و شاعری اسلامی ہوتی تھی، یعنی جیسے علامہ اقبال نے کی، قوم کو جگانے کے لیے، قوم کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، یا اپنا ملک لینے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابی حسان یہ کیا تھے؟ شاعر رسول تھے۔ تو یہ شاعری جو کیا کرتے تھے یہ بھی اسلام کے متعلق، جیسے ہمارے نظمیں ہوتی ہیں، ہماری نعتیں ہوتی ہیں جن میں کوئی غلف نہیں ہوتا، تو ایسے اشعار کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر سیدنا عمر نے ان کے اوپر اعتراض کیا تھا، تو ابو بکر سے تصدیق کرواتے، ابو ہریرہ سے تصدیق کرواتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ تصدیق کرو کہ اللہ کے نبی نے مجھے تو یہ دعا دی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ ان شعر و شاعری کے معاملات میں اللہ اس کی مدد فرمائے، یعنی اس کی زبان سے حق شاعری ادا کروائے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلف میں ہیں، غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں۔ غلاف کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو، جو ہم قرآن پاک کے اوپر غلاف لگا دیتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک اب اس کے اندر محفوظ ہو گیا ہے، تو ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، جبکہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات پر عمل کیا جائے، یعنی اپنے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کیا جائے۔ اللہ کے حکموں کے جب کوئی بات ہو رہی ہو، ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا دین یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ بات محفوظ ہونی چاہیے۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو دعوت دی کہ تم اسلام کو قبول کر لو، تو انہوں نے آپ کو ناامید کرتے ہوئے کیا کہا کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں۔ کس چیز میں محفوظ ہیں؟ پردوں میں محفوظ ہیں۔ جب کوئی چیز پردے میں رکھ دی جائے تو اس کو جھانکنے والا کوئی جھانک نہیں سکتا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو دعوت ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اوپر کیا ہے؟ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں تو ہمارے دلوں تک آپ کی بات نہیں پہنچے گی، جیسا کہ شروع میں ہی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ایسی مہر ہے جو ان کے دلوں تک بات
نہیں پہنچتی۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا، اللہ نے ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے انہیں مزید کیا کہا، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، اللہ نے دل تو سب کے ایک جیسے بنائے ہیں، یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں، لیکن نہ قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کفر و عناد، سرکشی، اس چیز کی کہ ہم میں سے یہ نبی کیوں نہیں ہے۔ ساری بات اسی بات کے اوپر آ کر ختم ہو جاتی۔ حالانکہ جس وقت یہود مدینہ کی مشرکین مکہ سے لڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ ہمارا رسول آنے والا ہے، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے گا، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تمہیں ختم کر ڈالیں گے، اور یہ دعوے کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے اور انہوں نے ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان بھی لیا، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے سے انکار ہو گئے، اس وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہیں، یہ بنی ابراہیم میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے کیوں ہیں۔ یہ اعتراض ان کا، اسی اعتراض کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکے اور اس کو دین کو قبول نہ کیا، ورنہ جانتے تھے کہ دین حق ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہ نبی بھی سچا ہے، فقط اسی بات کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں، یعنی دین حق کو سمجھتے ہوئے بھی صرف بات کیا جاتی ہے جو ہمارے بڑے کرتے تھے ہم وہی کریں گے، ہم اپنے خاندان سے کٹ نہیں سکتے، ہم اپنی رشتہ داریوں سے کٹ نہیں سکتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بات کرنے والا کامیاب انسان نہیں ہے۔ جب دین حق آ گیا تم نے اسے پہچان لیا، پھر نہ تمہاری والدہ دیکھی جائے گی، نہ تمہارا خاوند دیکھا جائے گا، دین حق کو دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کیا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کو قبول کرتے تھے، صدقہ لے تو لیتے تھے پر اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے، صدقے کا مال اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، تحفہ کوئی آ کر دیتا تو اس کو قبول کر لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر یہود کی کتابوں میں تورات میں موجود تھا، تو انہوں نے اس چیز کا آ کے مشاہدہ کیا، پہلے لے کر آئے تحفہ کے طور پر، تحفہ دیا تو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، پھر آ کے کہا یہ صدقے کا مال ہے تو اللہ کے نبی نے اسی وقت سب میں بانٹ دیا، دوسری نشانی بھی دیکھ لی، اور پھر کندھے اچکا کر دیکھا کرتے تھے کہ نبی کی مہر نبوت نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کپڑا سرکا دیتے تو وہ مہر نبوت کو بھی دیکھ لیتے تھے، پھر بھی اس کے اوپر ایمان نہ لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایمان لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کفر و عناد کی دبیس طے ہے، غلاف اتنا چرا ہوا ہے کہ یہ اسلام کو اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے آتا ہے کہ حق کو تسلیم نہ کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر کی نشانی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دینا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر جس شخص میں بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ریت کے ذرے کو اٹھا کر ڈھونڈے، بڑے مشکل سے ذرا ایک ہاتھ میں نظر آئے گا، تو اتنا سا بھی کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، بے شک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کو کوئی چیز پسند آ جائے تو اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے، تو کیا ایسی اچھی چیزوں کو پسند کرنا بھی تکبر میں داخل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، الفاظ تھے اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو تسلیم ہی نہ کرے، جب اسے کہا جائے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، اس کو ماننے سے انکار کر دے تو یہی تکبر ہے، اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھے کہ میں تو اچھی ہوں، اس سے یہ میرے سے کم تر ہے تو میں اس کے برابر کیوں بیٹھوں، یا میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں، کیوں کھاؤں، یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں ہو، یہ تو کم تر ہے میں اعلیٰ ہوں، یا اس کی ذات کم تر ہے میری ذات اعلیٰ ہے، یا یہ فیملی برادری کم تر ہے، یہ ہم جیسے ہندو برادریوں میں ہوتا ہے کہ
کئی قسم کے ان کے عہدے بنے ہوتے ہیں کہ یہ اچھی والے ہیں ہندو، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے، تو ان کی چیزوں کو ہاتھ لگانا، ان کی چیزوں کو استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ایون کہ انہوں نے اپنے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا پسند نہیں کرتے۔ تو اگر آج ہمیں کسی غریب کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی حقیر سمجھنے سے منع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی مالوں کے اعتبار سے وہ حقیر ہو، لیکن اسلام کے حوالے سے وہ اعلیٰ تر ہو، اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو، تو ہم کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، پچھلی آیت ہو گئی تھی، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ جو انہوں نے کفر کیا، کفر و عناد کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے کفر و عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کر دی؟ لعنت۔ اللہ کی لعنت جس پر ہو اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، تو اللہ کی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کفر و عناد کو چھوڑ دینا ہے، یعنی اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ تورات۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور کتاب آئی جس میں اس کتاب کی تصدیق ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ یعنی یہ قرآن پاک بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اور اس کے بعد کئی پیغمبر بھیجے اور اس کتاب کے مطابق عمل کروانے کے لیے، لیکن لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ تو ہم یہ سوچ بھی کیسے رکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں اور تورات کو انکار کر دیں؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ قرآن تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ نبیوں کی بعثت سے پہلے جب یہود عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تھے تو کہتے تھے ان قریب ہمارے میں رسول آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے، تو لیکن جب وہ رسول بھی آیا اور وہ کتاب بھی لے کر آیا تو انہوں نے اس کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ جس کتاب کو مانتے تھے وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ بھی اللہ کی کتاب تھی۔ تو اللہ نے اس کتاب کو اپنی طرف سے نازل ہونے کی بڑی نشانی کیا بتائی کہ یہ کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اس سے پہلے وہ نبی کے آنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ فتح، یعنی یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، یہ باتیں کرتے تھے۔ اور جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس چیز کا وہ ڈھونڈا پھیر رہے تھے کہ ہمارے پاس نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اب اس کے اوپر ایمان لے آتے اور واقعتاً اس کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ سے لڑتے، لیکن انہوں نے اس چیز کا خود ہی انکار کر دیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، یعنی نبی کی نشانیوں کو دیکھ کر انہیں پہچان بھی لیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے وہ یہودی کہلاتے تھے، نصارہ کہلاتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کافر ہے، یہ کفر کرنے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب أليم۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے حوالے سے فرمایا کہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اور اپنے بندوں سے جو میں سے جس کو چاہتا ہے لٹا دیتا ہے، غضب کے ساتھ لوٹ آتا ہے اور غضب کے اوپر بھی غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس آیت کے اندر مزید بتایا کہ انہوں نے رسول کو پہچان لینے کے باوجود اپنے آپ کو بیچ ڈالا،
یعنی اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم اب اسلام کو قبول نہیں کریں گے. اسلام کے بارے میں انہوں نے جھٹلا دیا, نبی کو بھی جھٹلا دیا. کس کی وجہ سے؟ صرف کفر و عناد کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جس پہ چاہتا ہوں اپنا فضل کرتا ہوں اور جس پہ چاہتا ہوں اپنا غضب کرتا ہوں. تو غضب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مزید غضب کیا. تو غضب ان کے اوپر کتنے تھے؟ ایک نہیں, بنی اسرائیل پر کتنے اللہ کے غضب آئے, اور ان غضبوں کے بعد بھی اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا المغضوب غیر المغضوب, کہ یہ غضب کی ہوئی قوم ہے. اللہ ان ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ بنانا جن پر تیرا بہت زیادہ غضب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو, یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے. تواضع کیا ہے؟ عاجزی, یعنی کوئی کسی پر اپنے آپ کو فوقیت نہ دے. تم نے کرنا کیا ہے؟ ہر وقت عاجزی پسند رہنا ہے, جھکا ہوا, نارمل, بالکل. یہ نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں, کسی کو کسی کے اوپر فخر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو ذات کے معاملے میں بھی ایک دوسرے پر فخر شروع ہو جاتا ہے. کوئی اچھا لباس پہن لیتا ہے تو فخر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ حسد سارے گناہوں کو کھا جاتا ہے, نیکیوں کو. حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کیسے کھا جاتا ہے؟ اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اب آپ دیکھ لیں کہ لکڑی آگ میں ڈالی جائے اور اسے بھسم نہ کیا جائے تو لکڑی کو کتنی جلدی وہ آگ پکڑ کر ختم کر دیتی ہے. تو ایسے ہی آپ اتنی نیکیوں کا ڈھیر لگا دیں, اتنی نیکیاں آپ جمع کر لیں, صبح شام آپ نیکیاں کر رہے ہیں, لیکن فلاں سے حسد کی وجہ سے, فلاں سے حسد کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا کیوں دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, اس کو خوبصورتی کیوں دے دی, مجھے کیوں نہیں دی, اللہ نے اس کو پہننے کے لیے اتنا دے دیا, ہمیں کیوں نہیں دیا, اس کو کھانے کے لیے اتنا دے دیا, مجھے کیوں نہ دیا, اس کی اولاد اچھے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے تو میری کیوں نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ تقسیم رکھ دی, میں اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ کس کو کس حالت میں رکھنا ہے. تو یہ حسد کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں. حسد کن باتوں پر جائز ہے؟ ہاں, دو لوگوں پہ. کون کون سے؟ ہاں جی, دوسرا؟ ہاں جی, علم. ہاں جی, لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہو, لوگ اس کی طرف نیکی کی طرف چلے آ رہے ہو. ہاں جی, حکمت سے فیصلے کرتا ہوں. ان دو لوگوں پہ حسد کرنا جائز ہے, رشک کرنا جسے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقیوں کے اوپر نہیں. جیسا کہ انہوں نے قارون کو دیکھا مال کے ساتھ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ حسد کیا. کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں اتنا قارون جیسا مال کیوں نہ دیا. کچھ دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا تو وہ لوگ جو کل اس کے اوپر حسد کر رہے تھے اب وہ توبہ استغفار کرنے لگے کہ ہمیں ایسا مال نہیں چاہیے. تو کسی کے مال کے اوپر حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں تو مسلسل نیوز آ رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, باتیں آ رہی ہیں. تو یہی آ رہا ہے قصور میں اس وقت سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تو وہاں کے ذمہ دار لوگ جو بڑی بڑی زمینوں کے کھیتوں کے فصلوں کے مالک تھے بیچارے وہ بھی لوگوں کا دیا ہوا کھانا کھانے پر مجبور. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ حسد نہ کرو. یہ مال کے اوپر حسد کیا ہے؟ آج ہے تو راتوں رات اللہ لے سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیٹے جنہوں نے راتوں رات اپنے مال کو, اپنی کھیتی کو کاشت کرنے کے بعد کہا کہ سارا مال ہم لے لیں گے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے گھروں میں چھپا لیں گے تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے کاٹنے سے پہلے ہی اس سارے باغ کو ختم کر دیا. یہ مال یہ آج ہے تو کل نہیں, کل ہے تو پرسوں نہیں, آج نہیں ہے تو کل آ جائے گا. یہ چیز آنے جانے والی چیز ہے. حسد ہو تو اس بات کے اوپر ہو کہ فلاں کتنا نیک ہے, وہ تہجد بھی پڑھتا ہے, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, وہ روزے بھی رکھتا ہے, وہ صدقات بھی کرتا ہے, وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے, تو ہم کیوں نہ ایسے بن جائیں. ہمیں ایسا بننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے حسد کیا اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانا, تکبر کیا, اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے آدمیوں کی شکل میں, یعنی آدمیوں کی شکل جو ہوگی چونٹیوں کے مثل انہیں اٹھایا جائے گا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے شرمندہ نہیں کروں گا، تو اب دیکھ میرے باپ کا معاملہ میرے سامنے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دیکھتا دیکھتی ان کے باپ آزر کو چونٹی کے مثل کر دے گا، تو پہچانے بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہاں تکبر کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تکبر کرنے والوں کو آدمیوں کی شکل میں چونٹیوں کی مثل اٹھایا جائے گا اور ان پر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں جہنم کے قید خانے میں داخل کر دیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا۔ بولس جیسے بونس ہوتا ہے نا، بولس۔ آگوں کی آگ ان پر مسلط ہوگی اور انہیں جہنمیوں کا لہو اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جب یہ سوچ آتی ہے کہ جہنمیوں کا لہو اور پیپ کتنی گندی چیز ہے، جو آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کراہت سی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا، تکبر کرنے والوں کے بارے میں، کہ ذلت اور رسوائی بھی ان پر چھائی ہوگی، چونٹیوں کے مثل بھی ہوں گے، اور جہنم کے خانے میں ان کو رکھا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا۔ یہ تیسری سزا، اور چوتھی کیا ہوگی کہ انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات پر۔ انہیں قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات پر، اسی کو ہی مانتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے۔ کون سا حق ہے؟ قرآن پاک حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، کس کی؟ تورات کی۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم اپنی تورات پر ایمان لے آتے ہو، تو تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں انبیاء کو قتل کرنے سے منع کر دیا تھا، وہ تمہاری تورات میں ہی لکھا ہوا تھا۔ جب تم نے تورات کی اس بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر تم نے اس بات کو نہ ماننے کی وجہ سے تم نے تورات پہ کیسے ایمان لیا؟ تم تو تورات پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہو۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے تو تم کبھی بھی انبیاء کو قتل نہ کرتے، بلکہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اپنی خواہش نفس کے غلام ہو کر، اپنی خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہوئے اسی کے مطابق عمل کیا، تو یہ تمہارا ایمان نہ تورات پر ہے نہ ہی قرآن پر۔ اب جب اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ خواہشوں پر چلنے والوں کا ایمان تورات پر نہیں ہے، تو آج ہم مسلمان قرآن کو مانتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں تورات کو ہم مانتے ہیں، ہم بھی تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا، قرآن کو مانتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان بھی قرآن کی باتوں پر عمل نہیں ہوگا، تو خالی خلی کہہ دینا اللہ کے نزدیک اس پہ عمل نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی ہے کہہ دیں قرآن ہماری کتاب ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن آپ اس کے مطابق عمل نہ کریں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا غرض زندگی آپ کی اس کے مطابق نہ ہو، خوشی غمی کا انداز قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو، تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا قرآن پر ایمان لانا کوئی فائدے کا باعث نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کی اس بات کو رد کر دیا کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم تورات پر ایمان لاتے ہو، تو تمہارا تورات پر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ تورات میں تمہیں اللہ نے انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، جبکہ تم انبیاء کو قتل کرتے ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر۔ کون سی واضح نشانیاں؟ یہاں بھی موسیٰ کے معجزے بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون کون سے تھے، کہ موسیٰ کے پاس عصا تھا، ید بیضہ تھا، یہ موسیٰ کے معجزے تھے، عصا تھا، ید بیضہ تھا، طوفان کا عذاب لایا گیا ان کے اوپر، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈک کا، یہ سارے عذاب معجزے کی صورت میں لائے گئے تھے۔ عصا، ید بیضہ، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من و سلوہ، 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا۔ بادل کا سایہ۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں۔
ऐसा, यद बैजा, तूफान, टिड्डी, जुएं, मेंढक, ऊंट, समंदर का फटना, मनोसलवा, पत्थर से 12 चश्मों का निकलना, बादल का साया। ये सारे क्या थे? मूसा के मुअज्जे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को दिया। ये जो तूफान, टिड्डियां और जुएं आया, इसके हवाले से आता है कि जब इन्होंने नाफरमानी की बनी इसराइल ने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनके ऊपर टिड्डियों का अजाब आया। खाने पीने, हत्ता के नलके से पानी निकालते हुए या कुआं से पानी निकालते हुए उसमें सारी टिड्डियां ही टिड्डियां पाई जाती थी। यानी ना कुछ खा सकते थे ना कुछ पी सकते थे और सारी टिड्डियां आ गई थी। और ये अल्लाह से फिर इन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया और इनके ऊपर ये अज़ाब ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने नाफरमानी की, फिर खून का अज़ाब आया, फिर इन्होंने नाफरमानी की, फिर जुओं का अज़ाब आया। यानी हर चीज़ में वही चीज़ पाई जाती थी और ये सब क्या थे? मूसा को अल्लाह ताला ने मुअज्जे दिए थे। इसी तरह समंदर का फट जाना, जब वो फिरौन को साथ फिरौन से बचते हुए गए थे और फिरौन बीच में गर्क हो गया था। फिर आगे जाकर पानी नहीं था तो पत्थर से 12 चश्मों का फूटना, फिर उसी के साथ मनोसलवा खाने को देना, क्योंकि उस वक्त सहराए तो सीना में कुछ भी खाने को नहीं था। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बादल का साया किया, कहाँ पर? कोहे तूर पर बुलाकर। तो ये सारे क्या थे? अल्लाह ने निशानियां दी थी। इन निशानियों के बाद भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम तो वो लोग हो जो कहते हो तौरात पर ईमान ले आते हैं, हालांकि मूसा तुम पर ये सारी निशानियां लेकर आया, लेकिन इन निशानियों के बावजूद भी तुमने क्या किया? सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून, फिर तुमने इसके बाद बिछड़े को पकड़ लिया और तुम जालिम थे। यानी तुम्हारा ये बात कहना कि तौरात पर ईमान है तो ये तो कतन भी नहीं है। तौरात में अल्लाह ताला ने अपने अलावा किसी को माबूद, किसी की इबादत करने का हुक्म भी नहीं दिया था। मूसा चंद दिन तुमसे दूर क्या हुए कि तुमने तो अपने आप को बिछड़े की पूजा में लगा दिया था। तो ये तुम्हारी बात 20% जरूर सही नहीं है कि तुम तौरात पर ईमान लाते हो। हालांकि तुमने बिछड़े की पूजा करके क्या किया? अपने आप पर जुल्म किया था। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोहे तूर पर जब मूसा के साथ 70 लोग गए थे, वहीं पर अल्लाह ताला ने उनसे पुख्ता अहद लिया कि तुम रात को मानोगे तो रात पर अमल करोगे। और इस अहद को लेते हुए अल्लाह ताला ने ज़रा हैबतनाक मंजर बना दिया था। वो हैबतनाक मंजर क्या था कि तुम्हारे ऊपर पहाड़ को बुलंद कर दिया, यानी तुम्हारे सरों के ऊपर पहाड़ को ऐसे ऊपर उठा लिया, गोया कि तुम्हें देखने से ऐसे लगता था कि अभी हमारे सरों पर गिर पड़ा। और ये हैबतनाक मंजर देखते हुए तुमने अल्लाह से पुख्ता अहद किया था कि हम ज़रूर तौरात पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ने तुम्हें कहा था खुज़ू, पकड़ो, मा आतैनाकुम, जो तुम्हें दिया गया है, बिकुव्वतिन, कुव्वत के साथ। कुव्वत से मुराद ये नहीं है कि ताकत जो हमारी पास है कि मैं कुव्वत होगी, मेरे पास ताकत होगी तो मैं इसको मजबूती से पकड़ूंगी। कुव्वत से मुराद ये था कि इसके सारे अहकामात पर अमल करना। तो उसके बाद वस्मऊ, और सुनो। तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाह ताला ने तो उन्हें कहा इस तौरात को पकड़ो और इसके साथ मजबूती से पकड़ो और इसको सुनो जो इसमें बताया जा रहा है। तो उन्होंने उसके बाद जवाब क्या दिया? क़ालू समिअना, तो उन्होंने कहा सुन लिया हमने, व असैना, लेकिन नाफरमानी करेंगे। उसी वक्त कह दिया, सुन तो लिया है, तौरात में जितने अहकामात हैं सुनेंगे, सारी बातें सुनेंगे, लेकिन मानते वक्त क्या करेंगे? नाफरमानी करेंगे। समिअना व अताना नहीं कहा। जबकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ अहकामात दिए थे तो सहाबा से कहा था कि तुम बनी इसराइल की तरह समिअना व असैना ना कहो, बल्कि तुम क्या कहो? समिअना व अताना, कि सुना है हमने, अब सुनने के बाद हम अतात करेंगे। जबकि अगर इस मुआशरे के ऊपर हम नजर डालते हैं तो दरूस कितने होते हैं, लेक्चर्स कितने होते हैं, लोगों को दीन की बातें कितनी बताई जाती है, सुनने के लिए हजारों बैठे होते हैं। समिअना कहते हैं सुन लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं? व असैना, वाताना नहीं करते। वाताना उनमें से कोई 2, 4, 10, 12 कर लेंगे, बाकी लोग क्या करते हैं? वासवैना, नाफरमानी करते हैं। तो ये शेवा तो बनी इसराइल का था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया उनको भी, लेकिन आज हम बनी इसराइल की कौम से भी आगे निकल गए और हमने हर वो काम किया, उन्होंने तो मौकों के ऊपर किया, हम एक ही मौका पर सारे काम कर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज से मना किया था। और उसके बाद फरमाया वो उशरिबू, और पिलाई गई, फी कुलूबिहिम, तुम्हारे दिलों के अंदर, इजला, बिछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम, तुम्हारे कुफर की वजह से तुम्हारे दिलों के अंदर तक बिछड़े की मोहब्बत पिला दी गई।
یہاں اللہ نے پلا دی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کھلا دی بھی تو کہہ سکتا تھا، یا اندر داخل کر دی بھی تو کہہ سکتا تھا۔ اصل میں جو چیز انسان کے اندر تیزی سے سارے اعضاء میں ساری جگہوں پر پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ پانی کیا ہے؟ فوراً ہر حصے میں پہنچتا ہے۔ آپ پانی کو رکاوٹیں بھی ڈال دو تب بھی وہ اپنا جگہ بنا لیتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے گزر ہی جاتا ہے۔ تو پانی انسان کے اندر تیزی سے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تورات پر ایمان لانے والے لوگ، تمہارے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت پلائی گئی تھی، یعنی جس طرح انسان کے جسم میں نس نس میں چیز بڑھی جاتی ہے تو تمہارے اندر بچھڑے کی محبت بڑھی ہوئی تھی، اور آج تک یہ چیز موجود ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ گو ماتا سمجھتے ہیں، اس کے پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں، اس کو ذبح کرنا گناہ سمجھتے ہیں، اور اپنی اس کو نعوذ باللہ اتنے درجے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے دلوں میں پلا دی گئی ہے، داخل کر دی گئی، اس طرح جس طرح پانی داخل ہوتا ہے کہ نکالنا چاہو نکل نہیں سکتی۔ کس وجہ سے یہ داخل کی گئی ہے؟ تمہارے اپنے کفر کی وجہ سے، کہ تمہارے اندر کفر و عناد بہت زیادہ تھا، تمہارے اندر اطاعت کرنے والی بات نہیں تھی، جس وجہ سے اللہ نے یہ چیز تمہارے دلوں کے اندر داخل کر دی۔ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اللہ نے جھنجھوڑ دیا ایمان لانے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بری چیز ہے۔ کون سی بری چیز ہے؟ وہ جس کا علم، جس چیز کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ ایمان کا لیول جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا ہی اسی طرف لے کر جائے گا۔ ایمان کا لیول ہائی ہے تو وہ اس کو کس چیز کا حکم دے گا؟ عبادت کا، اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت کا۔ ایمان کے بھی 3 درجے بتائے گئے ہیں نا، کون کون سے ہیں؟ کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو کیا کرو؟ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ ایمان کا سب سے اول درجہ، بہترین درجہ۔ اگر یہ درجہ آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر زبان سے بھی نہیں روکتے، یہ دوسرا درجہ ہے، تو پھر کیا کریں؟ دل میں اس کو، اور جب دل، ہاں سب سے کم تر ہے، اور جب دل میں ہی برا نہ جانا جائے تو پھر ایمان کیا اس کے دل میں رہ جائے گا؟ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایک برائی کو جب ایک انسان برائی سمجھے ہی نہ تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تو ایمان ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھتا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ ساری دنیا کر رہی ہے ہم کریں گے، وہ اس برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کیا ہے، ساری کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں، ساروں کے غموں پہ ایسا ہوتا ہے، ساروں کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ایسے سیلیبریٹ ہوتی ہے، سب کا پیدائشی دن آتا ہے تو سب ایسے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یعنی لوگوں نے لوگوں کو دیکھ کر اس طرح کرنا شروع کر دیا، اور ان کے دل میں وہ برائی نہیں رہ گئی۔ انہوں نے اس کو برائی سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ برائی کہاں سے ہے، یہ تو ایک خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر ہم ایسا کر رہے ہیں۔ جب برائی کو برائی ہی نہ سمجھا جائے تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر برائی کو دل کے اندر برا سمجھتے ہوئے استطاعت نہیں ہے، نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں، استطاعت نہیں ہے ان دونوں کی، پہلے تو ہونی چاہیے۔ اگر ایمان کا لیول ہاتھ سے روکنے کا ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ آپ کا ایمان آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے گا، اور اگر پھر بھی زبان سے روکنے کا تب بھی وہ آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے گا۔ دل میں بھی برا جان لیں گے اس برائی کو تب بھی وہ ایمان کی طرف لے آئے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو وہ ایمان کی طرف کیسے لے آئے گا؟ تو یہاں اللہ نے یہی بات کی کہ برا ہے وہ حکم جو تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ ایمان سے مراد تمہارا نفس تمہیں دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان کس کو بنا لیا؟ اپنے نفس کو بنا لیا۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے، اب ان کی دوسری بات کا رد کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات ان کی کیا ہوتی تھی؟ یہ کہتے تھے کہ جنت ہے ہی ہماری، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان یہود مدینہ کو یا مشرکین مکہ سے کہیے کہ کیا کہیے؟ زیادہ تر بات یہود مدینہ سے ہے، کیونکہ مشرکین مکہ تو مرنے کے حوالے سے بھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے بھی انکار کرتے تھے۔ مشرکین کا یہ یقین نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہودیوں کا البتہ یہ دعویٰ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ
زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہودوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف ہم ہی لوگ جائیں گے، دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہے تو پھر تم موت کی آرزو کرو۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اپنے ایمان کا لیول چیک کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی بعض اوقات نہیں، اکثریت ہمارے دلوں میں کیا آتا ہے کہ یہ دنیا بڑی عجیب سی ہے، بس اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے پاس بلا لے، اپنی جنت میں لے جا۔ یہ کن لوگوں کی خواہش ہوگی؟ جن کو دین کی تھوڑی سمجھ ہوتی ہے، جو دین کے احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ مر جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، تو آخرت میں کہاں جانا ہے؟ جنت کے پاس، جنت کے اندر، اور یہ دنیا کے مصائب، مشکلات اور یہ تکلیفیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو اگر کہا جائے کہ مر جاؤ گے تو وہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، تم مرو، فلاں مرے، ہم کیوں مرے؟ ابھی ہم نے جینا ہے۔ کیوں وہ جینے کی آرزو رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ خوف ہے کہ ہم نے جو نافرمانی کی ہوئی ہے، اللہ ان نافرمانیوں کی سزا دے گا، تو وہ سزا بڑی سخت ہے، تو ابھی ہم نے جی لیتے ہیں، ابھی ہمیں جینا چاہیے، ابھی ہمیں اس سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جبکہ ایک مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ جب تک تیرا دنیا میں مجھے زندہ رکھنا بہتر ہے تو تب تک رکھ، اور جب تیرا اس دنیا میں میرے لیے بہتر رہا ہو اس دنیا میں رکھنا تو مجھے اپنے پاس بلا دے۔ یا پھر وہ یہ دعا کرتا ہے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ، اے اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس سے گھر دے۔ تو یہ دعا کون کرے گا؟ جس کا آخرت میں جنت میں جانے والے عمل ہوں گے اور وہ جنت میں جانے کا یقین دل میں رکھے گا۔ جس کو ہوگا کہ میں تو گناہ کرتا ہوں، اس کے دل میں خوف آئے گا کہ اگر میں مر گیا تو مرنے کے بعد بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو اس لیے پکارا ہے کہ اگر تم خالصتاً جنت میں جانے والے لوگ ہو تو پھر تو تم موت کی آرزو کرو کہ جلد از جلد اس دنیا سے تمہارا کام ختم ہو جائے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ ہم وہ مل جائے اور ہم اس میں فوراً چلے جائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم موت کی آرزو کرو، پھر تمہارا لیے جینا ضروری نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، جبکہ ان کی یہ بات سچی نہیں تھی۔ اگر سچی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ظاہر کر دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی بات میں تم سچے ہو تو پھر تم جنت میں جانے کی کوشش کرو، نہ کہ تم زندہ رہنے کی خواہش کرو۔ جبکہ ان یہودیوں کی حالت تو یہ تھی، ان میں سے کسی کو موت کے بارے میں بات کی جاتی تو وہ کہتے تھے ابھی تو ہم ہزاروں سال جیئیں گے۔ وہ ہزاروں سال جینے کی تمنا رکھتے تھے، وہ یہی تمنا رکھتے تھے کہ ہمیں موت بھی نہ آئے۔ تو یہاں پر اللہ نے ان کی اس بات کا رد کر دیا۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو گناہ انہوں نے کر کے اللہ رب العزت سے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رکھے ہیں، آخرت کے لیے جو ذخیرہ انہوں نے جمع کر رکھا ہے، اس بیس پر وہ کبھی بھی مرنے کی آرزو نہیں کریں گے۔ اور جن کے پاس پتہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، نیکیاں جمع کر رہے ہیں، ان کو کہا جائے وہ کہے گا ٹھیک ہے موت آنی ہوگی تو آ جائے گی، اللہ کی جنت میں تو چلے جائیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ذخیرہ کس چیز کا کیا ہے؟ نیکیوں کا، اور امید ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائے گا۔ حریص کسے کہتے ہیں؟ حرص۔ حرص کیا ہے؟ کہ زندہ رہنے کی حرص سب سے زیادہ انہی کو ہوگی کہ ابھی تو میں ہزاروں سال جیوں، زیادہ سے زیادہ جیوں، تم مرو فلاں مرے، میں کیوں مروں؟ میں نے تو اپنے دادے پوتے نواسوں فلانوں کو دیکھنا ہے۔ تو آپ ان میں سے زیادہ لوگوں کو کیا پائیں گے؟ دنیا میں جینے کا حریص پائیں گے، اور یہ دنیا میں جینے کی تمنائیں کریں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے وہ بھی زیادہ دنیا میں رہنے کی خواہش کریں گے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے اگر لمبی عمر بھی دے دی جائے پھر بھی عذاب سے تو بچ نہیں سکتا۔ لمبی عمر ہوگی تو زیادہ گناہ کر لے گا، زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اگر نیکوکار ہے تو اس کی تو چلو لمبی عمر کی سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں زیادہ کر لے گا، لیکن گناہگار لمبی عمر کی تمنا بھی کرے گا لیکن اس کی لمبی عمر اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، بغیر فائدہ کا اس کے نقصان کا باعث بن جائے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو۔